السلام علیکم ناظرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اللہ کا فیصلہ کہ ہر ذی روح کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن انسان مدتوں سے موت پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ کبھی آب حیات ڈھونڈتا ہے تو کبھی سائنسی طریقوں سے اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن 1930 کی دہائی میں ایک امریکی سائنسدان ایسا بھی گزرا جس نے سائنس کی مدد سے مردہ کتوں کو زندہ کر دکھایا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس نے کتنے آسان طریقے سے کتے زندہ کیے تھے؟ کتوں نے دوبارہ زندگی پائی تو ان کی حالت کیسی تھی؟ اس بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل موسیٰ آرکائیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کام سب سے پہلے کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی بروقت خبر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، موت کے بعد مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے کام کرنے والے سائنسدان کا نام ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش تھا، جو سن 1903 میں امریکی شہر سان فرانسسکو میں پیدا ہوئے۔ یہ انتہائی ذہین بچہ تھا جس نے صرف 18 برس کی عمر میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بارکلے سے گریجویشن اور 22 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اسے چھوٹی عمر میں ہی ڈاکٹر پریکٹس کی اجازت ملی۔ یہ شروع سے ہی مختلف قسم کے تحقیقاتی پروجیکٹ میں شامل رہا، تاہم سن 1932 میں رابرٹ ای کارنش کو مردوں کو زندہ کرنے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور اس نے ان پر تجربات شروع کر دیے۔ اس نے حال ہی میں ہارٹ اٹیک، بجلی لگنے یا دیگر وجوہات کی بنا پر مرنے والوں کو زندہ کرنے کا تجربہ کیا۔ اس تجربے کے لیے وہ مردے کو سیسا سے باندھ دیتا اور اس کے جسم میں ایڈرینالائن اور ہائپرین کے انجیکشن لگاتا اور خون کو پتلا کرنے اور اس کے بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے سیسا پر ان کو تیزی سے ہلاتا۔ ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ کسی بھی انسان کو زندہ نہیں کر پایا، جس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جانوروں پر یہ تجربے کرے گا اور اس کے بعد انسانوں کی طرف آئے گا۔ سن 1934 میں رابرٹ ای کارنش نے 5 کتے لیے اور انہیں لیزارڈ 1 سے 5 تک کے نام دیے۔ ان کتوں کو لیبارٹری میں نائٹروجن گیس کے ذریعے ایک ایک کر کے مارا گیا اور پھر ان پر زندہ کرنے کا تجربہ کیا۔ رابرٹ ای کارنش کے اس تجربے میں پہلے 3 کتے تو زندہ نہیں ہوئے، تاہم چوتھا اور 5واں کتا زندہ ہو گیا۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے کتے اندھے اور پاگل ہو چکے تھے۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک بڑا کارنامہ تھا جس پر رابرٹ ای کارنش کی خوب تعریف کی گئی، یہاں تک کہ سن 1935 میں ہالی ووڈ کی لائف ریٹرنز نامی فلم بھی اس کے کام سے متعلق بنائی گئی۔ مشہور ہونے کے بعد رابرٹ ای کارنش کی توجہ اپنے مردوں کو زندہ کرنے سے ہٹ گئی اور اس نے انسانی بھلائی کی دیگر تحقیقات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ رابرٹ ای کارنش 1947 میں ایک بار پھر اپنے پرانے تجربے کے ساتھ واپس منظر عام پر آیا۔ اس بار وہ اپنے تجربے کو دوبارہ انسانوں پر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سزائے موت کے قیدی کو بھی راضی کر لیا، قیدی جس کا نام تھامس مک مونیکل تھا، جس کو بچے کے قتل میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ اس کو گیس چیمبر میں سزائے موت دینے کے بعد رابرٹ ای کارنش کی سیسا پر لایا جانا تھا، تاہم ریاست کیلیفورنیا کی حکومت نے تجربے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد فروری سن 1948 میں تھامس مک مونیکل کو سزائے موت دے دی گئی۔ اس تجربے کی اجازت نہ ملنے کے بعد رابرٹ ای کارنش نے سن 1950 کے آخر میں میڈیکل ریسرچ کے شعبہ سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اس کے بعد کبھی تجربہ نہیں کیا۔ ان کا انتقال سن 1963 میں 60 سال کی عمر میں ہوا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔